نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زبان کو سوچ سمجھ کے استعمال کرو. طاقت میں نے دی ہے، یہ وقت مقررہ پر چلتی رہے گی. ہر چیز تھک جاتی ہے انسان کے جسم میں. ہاتھ تھک جاتے ہیں، کام کرتے رہو ہاتھ تھک جائیں گے، چلتے چلتے پاؤں تھک جائیں گے، کھاتے کھاتے پیٹ تھک جائے گا. لیکن زبان کا لوٹڑا جو ہے یہ باتیں کرنے سے نہیں تھکتا. اس کو بلاتے رہو ایسے بک 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 منہ سے لگی ہوئی ہوگی، بول رہا ہے جناب والا، ادھر تسبیح بھی چل رہی ہے اور جناب والا ادھر گلا بھی ہو رہا ہے، کسی پر طنز بھی ہو رہی ہے، کسی کے خلاف بھی بول رہا ہے، کسی کو جناب والا اس کے خلاف پروگرام بھی بنا رہا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کچھ تو شرم کر، یہ زبان تو میں نے اپنی یاد کے لیے تمہیں دی تھی، کسی کے شکوے کرنے کے لیے تو میں نے تمہیں زبان نہیں دی تھی. تو اس کے یہ زبان نیکیوں کی مشین ہے، گناہوں کی بھی مشین ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ذکر کر کے اپنی آخرت کا خزانہ بنا لو. لوگوں کے گلے شکایات طنز و مذاق کر کر کے ٹائم ضائع کرنا ہے تو حضور نے فرمایا بہت سارے لوگ جہنم میں زبان کی وجہ سے جائیں گے. اس زبان کی ہلاکت نے انہیں جہنم میں اوندے منہ ڈالا جائے گا. نیکیوں کی مشین کس طرح ہے؟ فرمایا ایک آدمی ساری زندگی کافر رہا، اس کی ضمیر جاگی یا کسی نے دعوت دی، میاں کلمہ پڑھ لے، یہ کائنات کا چلانے والا رب ہے، اس کا کلمہ پڑھ لے، اس کے نبی کا کلمہ پڑھ لے. اس نے ایک بول بولا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایک بول نے اسے جہنم سے نکال کر جنت کا مستحق کر دیا ہے. ایک بول کی وجہ سے وہ 70 سال 80 سال کا جو کفر و شرک تھا، ایک کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے سارے کے سارے گناہ دھو دیے. تو یہ کس نے اس کو مسلمان بنایا؟ یہ زبان کے بول نے اسے مسلمان بنایا. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بیٹھے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی ایسا انسان ہے جو ایسا عمل کرے جو احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہو. حضور نے کیا فرمایا؟ تم میں سے کوئی ایسا انسان ہے جو احد پہاڑ سے زیادہ وزنی عمل کرے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے اتنا بڑا عمل کرے جس کا وزن احد پہاڑ کے برابر ہو. حضور نے شان رحمت للعالمین کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسکرائے، اپنے امتی کو تسلی دی، فرمایا تم میں سے ہر بندہ یہ عمل کر سکتا ہے. یا رسول اللہ کیسے کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک دفعہ تم بیٹھے ہو، فارغ بیٹھے ہو، تم نے تسبیح ہاتھ میں لی ہوئی ہے اور تم نے کہا سبحان اللہ. یہ ایک دفعہ سبحان اللہ کا بول اونٹ پہاڑ سے زیادہ قیامت والے دن اس کا وزن ہوگا. ایک دفعہ تم نے کہا الحمدللہ اونٹ پہاڑ سے زیادہ وزنی. ایک دفعہ تم نے کہا اللہ اکبر اونٹ پہاڑ سے وزنی. اب ذرا میں اور آپ سوچیں ہم کیا کرتے ہیں؟ سوا گلے کے، سوائے سیاست کے گند میں اپنے آپ کو بولنا فلانا اس طرح فلانا اس طرح، وہ تو اپنے آپ کو جہنمی بنا رہا ہے. جو بادشاہ ہے انہوں نے خود اپنے جواب دینا ہے. تیرا میرا احتساب کیا کرے گا؟ احتساب اللہ کرے گا. یہ کیا احتساب ہے؟ کل چور آج جناب ٹھیک، آج ٹھیک کل چور، یہ کیا ہے؟ یہ بھی احتساب ہے. احتساب وہ ہے جو رب العالمین فرماتے ہیں دنیا میں نہیں، لیکن قیامت کے دن جب میرے سامنے آؤ گے تو احتساب کر کے تمہیں دکھاؤں گا کہ بادشاہت یوں ہوتی ہے، یوں احتساب ہوتا ہے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا.